ولا تبذر تبذیرا، اپنے اختیار سے بڑھ کر خواہ پیسے ضائع مت کرو۔ آپ کو پتہ ہے جب دانہ زمین سے باہر آتا ہے اس کو بذر کہتے ہیں، جب کسان دانہ ڈالتا ہے اور اس کی جو سب سے پہلی بوٹی سی باہر نکلتی ہے تو وہ اسی ٹائم اس کو نہیں نکالتا، بلکہ صبر کے ساتھ آرام سے اس کو وقت لگتا ہے، اگر وہ اسی وقت اس کو نکال دے تو وہ تو ضائع ہو گیا۔ لیکن ایسے لوگ ہیں جیسے ان کے پاس پیسے آتے ہیں وہ اس کو خرچ کر دیتے ہیں، وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے ان کی سیلری آئی تو نیا وہ جارڈن شوز خرید رہے ہوں گے، یا ان کو بڑا ٹی وی اسکرین چاہیے ہوگا، یا ان کو کسی بڑے سے ریسٹورینٹ میں کھانا ہے، کوئی بھی چانس ملے پیسے یہ اڑا دیے۔ اور کچھ مفسروں نے تبذیر کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ آپ اپنے پیسے خواہ ہر چیز میں لگائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی جان پیسوں کی بھی پرواہ ہی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہاتھ کی میل ہے جی، رولا ہی نہیں کوئی۔ دکان میں داخل ہوئیں، آپ مجھے دکھائیں سب سے بڑا ٹی وی آپ کے پاس کون سا ہے، ہو سکتا ہے $8,000 کا ہو، بھائی پیسے کی بات ہی نہیں، بل بنا دو، چلو جی۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے پیسے ایسے خرچ کرو کہ ضائع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اختیار سے بڑھ کر ایسے پیسے نہ لگاؤ کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ اور وہ پتہ کہ بعض اوقات کہیں نہ کہیں ہم میں سے سبھی پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کہیں کہ عید آتی ہے، ابھی عید آئی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ یار مجھے اپنی بیوی کے لیے سوٹ لینا ہے، تو اس کو سوٹ پسند آ جائے تو آپ کے پاس لے کے آئے تو آپ کہیں ولا تبذر تبذیرا، نہیں ہم یہ نہیں خرید سکتے، رک جاؤ، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یا آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کھلونے خریدتے ہیں یا کسی کے لیے تحفے خریدتے ہیں، اور نہیں بھائی جان ہم تبذیر نہیں کریں گے۔ یا آپ نے کوئی نئی گاڑی خریدنی ہو اور آپ کہیں نہیں میں تبذیر نہیں کرنا چاہتا، میں 1978 کی جو ہے وہ 70 ماڈل لے لوں گا کٹلس 11 کا، اس کے بھی تو 4 ہی پہیے ہیں نا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، بلکہ وہ بھی نہیں، میں تو گدا گاڑی لے لیتا ہوں، اور اس طرح جو ہے میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ اور پتہ ہے کہ جو ایچ او ہے نا اس کو بھی اس سے مسئلہ ہے ایسا نہیں کرنا آپ کو۔ تبذیر کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لگاتار خواہ حد سے نکل رہے ہیں، وہاں پیسے ضائع کر رہے ہیں جہاں آپ کو نہیں کرنے چاہیے، ایسی چیزوں پر جو آپ کو نہیں چاہیے، وہ بھی ہر وقت۔ اگر آپ میں یہ عادت آ گئی ہے کہ ہر ٹائم آپ پیسے اڑا رہے ہیں کسی چیز کا خیال رکھے بغیر، کوئی بھی پرواہ کیے بغیر، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس بات بھی سوچیں کہ اگر آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے تو آپ اپنے خاندان کو کیا دیں گے، آپ مسکین کو کیا دیں گے، آپ اس کو کیا دیں گے جن کے مسائل ہیں، ان کو آپ کیا دیں گے؟ آپ کو کچھ ہوگا ہی نہیں دینے کے لیے، کیونکہ ہر چیز آپ نے اپنے اوپر لگا لی، آپ اپنی کلیکشن بڑھا لی، جیسے دل چاہا جیسے دل کیا۔ ہاں کوئی بات نہیں اگر آپ نے گھر کا پینٹ کروا لیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نے گھر کا نیا قالین لے لیا ہے، لیکن آپ ہمیشہ سے یہی کرتے جا رہے ہیں، بار بار کرتے جا رہے ہیں، تو یہ ہے لا تبذر تبذیرا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ نہیں کہتے کہ ان الذین یبذرون، بلکہ کہتے ہیں ان المبذرین۔ یہاں پہ اس میں فاعل استعمال ہوا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ عادت آ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ سے بس یہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ سب سے چیز ہے جو قرآن مجید میں کہی ہے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ لوگ جو خواہ فضول خرچ کرتے ہیں ہمیشہ ہی خواہ بے فائدہ چیزوں پر، تو وہ جو ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ ذرا اس پہ سوچیں۔ سب سے پہلی بات العاجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان سے۔ یہ جو بات ہے کہ آپ بے چین ہو جاؤ، صبر نہ ہو اور فوراً سے کوئی چیز کر لو، تو یہ اصل میں ہے ہی شیطان کا حربہ۔ دوسری بات، جب آپ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں فضول چیزوں پہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ فضول پیسے ضائع کرتے ہیں خواہ جیسے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوگی، فضول انٹرپرائز پر یا فضول کارپوریشن پر، آپ کے پیسہ خرچ کرنے سے وہ اوپر جا رہے ہیں، اور جب وہ اوپر جاتے ہیں تو شیطان کا کام آسان ہوتا جاتا ہے، تو ہم شیطان کی مشینری کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور اس چیز کا دوسرا پہلو وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمیں بتا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بات یہاں بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ اپنے رب کا بہت ہی بڑا ناشکر ہے، بہت ہی بڑا۔ اور آپ نوٹس کریں گے جو شاپ ہالکس ہوتے ہیں، یعنی جو ہر ٹائم شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کبھی بھی دل نہیں بھرتا چیزیں خریدنے سے، بس وہ خرید رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے اور اس کی شکر گزاری نہیں کرتی جو ان کے پاس ہے، بلکہ اس چیز کی اور تمنا کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، اور میں کیا حاصل کر سکتا ہوں، ہمیشہ یہی بات۔ دوسرے لفظوں میں آپ ہمیشہ سے کنزیومر بنے رہیں گے اگر آپ مطمئن نہیں ہیں، اور یہ مطمئن نہ ہونا نا، یہ ضد ہے شکر گزاری نہ کرنے کی، اور یہی معاملہ مبذر کے ساتھ ہے۔ سو وہ جو ہمیشہ سے بے جا چیزوں پہ خرچ کرے وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی قدردان نہیں ہوتے۔ جس چیز کی وہ پرواہ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ یار وہ فلانی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس بہت ہی خوبصورت گاڑی ہو اور آپ ان کو کہیں کہ یار کیا بات ہے، کیا گاڑی ہے، لیکن وہ یہ سوچیں گے نہیں میں نے وہ والی گاڑی لینی ہے۔ بہت خوبصورت گھر ہو سکتا ہے ان کے پاس، اور ہم گھر جائیں کہ یار کیا ماشاء اللہ خوبصورت گھر ہے آپ کا،
وہ آگے سے کہ نہیں میں سوچ رہا ہوں کسی اچھے محلے میں جاؤں، کسی اچھی جگہ پر جاؤں میں، وہ کسی اور اچھے گھر کو دیکھ رہے ہیں، کسی اور اچھی جگہ کو دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے اپنے کچھ بچوں کو بھی اسی طرح کا حیوان بنا دیا ہے. ہم ان کو ایک گیم لے کے دیتے ہیں، دوسری لے کے دیتے ہیں، تیسری لے کے دیتے ہیں. اب ان کا اپنا ایک کلیکشن ہے. یہ جناب ہر گیم پڑی ہوئی ہے، جی ٹی اے فلانا ڈھمکانا. اور آپ کو یار یہ گیم بھی ہے، او یہ گیم بھی ہے. اور ہاں لیکن میرے پاس یار وہ نہیں ہے اور مجھ سے جیا نہیں جا رہا بھائی، میری روح تڑپ رہی ہے. ہم نے یہی چیز آئی فون کلچر کے ساتھ کی. تمہارے پاس آئی فون 4 ہے، استغفر اللہ العظیم، کس طرح کے قدیم انسانوں میں سے ہو بھائی تم. تمہارے پاس آئی فون 5 نہیں ہے، تمہارے پاس آئی فون 5 ہے، 5C نہیں ہے، اوہو بیچارے مسکین 5S نہیں ہے. تو وہ آئی فون 11 آ گیا نا، یہ پرانی بات ہے. اب جس کے پاس آئی فون 11 ہے وہ بھی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ آئی فون 12 کب آئے گا. کہ یہ بات آپ ہمیشہ مطمئن نہ ہو ان چیزوں کے ساتھ جو آپ کے پاس ہیں. آپ کہتے ہو کہ یار یہ میرے پاس نہیں، مجھے اور چاہیے اور چاہیے، اور یہ چیز چلتی جا رہی ہے. اور دیکھا جائے تو انسانوں میں یہ چیز ہے کہ وہ ہمیشہ بہتر چاہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، ہمیں ہے یہ چیز، ہمیں ہمیشہ کوئی دوسری گاڑی پسند آئے گی. ہم ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے گزریں گے اور کہیں گے یار ایک خوبصورت گھر ہے، یار میں نے بھی یہ گھر لینا ہے. یہ نیچرل ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی مال سے گزریں، آپ کو کوئی کپڑے نظر آئیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ چیز ہمارے اندر ہے. لیکن جو مبذر اور اس میں فرق ہے نا، وہ یہ ہے کہ مبذر کی کوئی بریکیں نہیں ہوتی. اس نے دیکھا، پسند آیا، لے لیا، دوسرا کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کو چیزیں اور آپ کو چیزیں پسند آ سکتی ہیں، آپ کو پیسے ہوں گے، لیکن آپ اس پہ سوچیں گے. آپ ہر جو چیز آپ کو پسند آ جائے وہ نہیں لیتے. آپ سیکھتے ہیں، آپ کے پاس جو چیزیں ہیں آپ اس سے مطمئن ہوتے ہیں، اور آپ وہ چیزیں لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں، لیکن آپ اپنی حد سے نہیں جاتے. کیونکہ جب وہ ایک عادت بن جائے تو پھر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان